قرآن پاک ہمارا اسلام، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارا پیارا اللہ تبارک و تعالی سب یہ چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر دنیا کا حرص، لالچ، طمع، بخل، بخیلی یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ پاک بھی چاہتا ہے، پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چاہتے ہیں، قرآن پاک بھی یہی چاہتا ہے۔ میں آپ بھائیوں کو دو تین صرف آیتیں سنا کر پھر آگے بات عرض کروں گا۔ یہ ہے 28واں پارہ سورہ الحشر کی آیت نمبر 9، اس کا آخری حصہ ہے وَمَن یوق شح نفسہ، جو اپنے نفس کے حرص سے بچا لیا گیا، جو حرص سے بچایا گیا، طمع سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو ایسا ہر بندہ کامیاب ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ایسا مسلمان جو نفس کے حرص سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہے۔ بالکل اسی مفہوم کی ایک آیت 28ویں پارے ہی کی سورہ تغابن میں آیت نمبر 16 فرمایا وَمَن یوق شح نفسہ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، سیم وہی الفاظ ہے کہ جو اپنے نفس کے لالچ، طمع اور حرص سے بچا لیا گیا تو ایسا ہر بندہ کامیاب ہے۔ یہ اللہ پاک نے ہمیں ایک طرح کا میسج دیا ہے، اور یہ دونوں آیتیں جب نازل ہوئی تو ان کے پیچھے ایک پورا واقعہ ہے۔ اجمالی طور پر میں صرف تھوڑا سا اشارہ دے دیتا ہوں آپ بھائیوں کو، آپ بھائی اکثر جانتے ہیں یہ مسئلہ، یہ واقعہ سارا۔ جب ہجرت ہوئی تھی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک سے مدینہ پاک ہجرت فرما کر تشریف لائے، صحابہ کرام بھی ہجرت کر کے آ گئے، تو جو مدینہ پاک والے صحابہ کرام تھے، یہاں کے رہنے والے پہلے سے ہی، ان صحابہ کرام نے اپنا مال دے دیا، اپنے گھر دے دیے، اپنی جائیدادیں دے دی، اپنے باغات دے دیے ان آنے والے بھائیوں کو کہ تم سب کچھ وہاں مکہ پاک میں چھوڑ آئے ہو، تمہارا کاروبار وہاں، گھر وہاں، رہنے کے سب کچھ تمہارا وہی تھا، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا اب جتنا میرے پاس ہے اس میں سے آدھے کے مالک تم۔ دوسرے صحابی نے ایک دوسرے صحابی سے کہا جتنا میرے پاس اس میں سے آدھے کے تم، آدھا آدھا کر کے وہ سارا مسلمانوں کے اندر بانٹ دیا گیا۔ یہ انداز جب اپنایا انصار صحابہ کرام نے، تب اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرمائی تھی، فرمایا کہ یہ تو وہ ہستیاں ہیں مدینہ پاک والے کہ ان کو دلوں کے اندر مال کا حرص ہی کوئی نہیں، لالچ ہی کوئی نہیں، طمع ہی کوئی نہیں کہ ہمارا کم، یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا کم ہو جائے گا، ہمارا کم ہو جائے گا، بلکہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے بھائی کا بھلا ہو جائے، ہمارے بھائی کی خیر ہو جائے، ہمارا بھائی پریشان نہ ہو۔ انہوں نے یہ سارا کچھ تب اس طریقے سے بانٹ دیا، دے دیا، تب اللہ پاک نے فرمایا کہ جو بھی دل کے نفس کے حرص سے، لالچ سے بچا لیا گیا تو اعلان ہے اللہ پاک کا وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ یہ بہت بڑی مثال ہے۔ میں نے ایک تاریخ میں یہ پڑھا کہ ایک عیسائی پادری جس نے یہ واقعہ پڑھا تھا، یہ والا، یہ ہجرت مدینہ پر، تو اس نے سرچ کی کہ یہ مسلمانوں کے اندر یہ چیز آتی کیسے ہے، خاص کر انہوں میں یہ کیسے آئی، تو اس میں لکھا تھا کہ وہ پادری شخص یہ والا واقعہ پڑھ کے ان کے انداز کو دیکھ کر ہی مسلمان ہو گیا تھا، اور اس کو دیکھ کر، کیونکہ وہ پادری کا مطلب مولوی ان کا، وہ ایک طرف ان کا پادری، اس کے پیچھے کئی ماننے والے تھے، تو اس کی محبت میں کتنے لوگ مسلمان ہو گئے، اس کے پیچھے یہ واقعہ موجود تھا۔ اس نے کہا میں نے دیکھا ہے ایک ایک صحابی کا ذکر کر کے اللہ پاک نے ان کی مثالیں بیان فرمائی کہ ان کو لالچ کوئی نہیں کھانا تھا، یہاں دنیا کو پیسے کے پیچھے مری جا رہی ہے، زمینوں کے پیچھے بھائی بھائی کو قتل کر رہے ہیں، ایک ایک بلش زمین کے پیچھے رشتے ناطے توڑے جا رہے ہیں، ایک مرلے آدھے مرلے کے لیے دکانوں کی جو زمینیں ہوتی ہیں وہ قتل کر دیتے ہیں، بھائی بھائیوں کو مار ڈالتے ہیں، عزیز و قربا سب داؤ پر لگ جاتے ہیں، اور وہ عظیم ہستیاں اتنی بڑی کہ اپنے ایکڑوں کے ایکڑ دے دیے، باغات جو میووں سے بھرے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے آدھے آدھے کر کے آنے والوں کو دے دیے، اور ان سے کوئی خونی رشتہ بھی کوئی نہیں، وہ کوئی ماں جائے یا باپ جائے بھائی نہیں تھے، وہ مہاجرین تھے جو مکہ پاک سے آگے مدینہ پاک میں آئے، اور صرف ان کا رشتہ یہ تھا کہ وہ سارے مل کر پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ شریف کا رشتہ تھا ان کا، اسلام کا رشتہ،
ایمان کا رشتہ، اور ایمان کے رشتے سبحان اللہ اتنی مثال کا اس سائی کو ایمان نصیب ہو۔ اس کے پیچھے یہ آیت ہے، یہ 4-5 آیات مسلسل سورہ الحشر کی یہ واقعہ سناتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو بھی لالچ سے بچایا گیا، لالچ ہرس سے بچا لیا گیا، وہ سمجھے کہ اللہ پاک نے اس کو بڑی کامیابی عطا فرما دی۔ اب ہرس سے بچانے کے کئی طرح کے اللہ پاک نے ہمیں خود ہی ضابطے دے دیے، اصول دے دیے، احکامات دے دیے، کئی چیزیں ہمارے اوپر فرض قرار دے دی، کئی چیزیں ہمارے لیے نفلی قرار دی۔ ان میں سے ابھی رمضان شریف قریب گزرا، آپ بھائی میں سے اکثر نے زکاتیں دی، زکات دو اپنے مال کی۔ اب زکات کیوں دینی ہے؟ بندے نے کمایا، اتنی محنت کی، فرمایا کہ اس میں سے اتنا سا نکالو، 2.5% نکالو بھی، یہ تمہارا نہیں ہے، یہ غریبوں کا ہے، نکال دیے۔ جو خوشی خوشی نکال دے گا اس کے لیے قرآن پاک حدیث طیبات کتنی گواہ ہیں، باقی مال بھی پاک، آنے والے دنوں میں انشاءاللہ برکت نصیب ہوگی، اور وہ بھی لالچ سے بچا لیا گیا۔ جو بندہ لالچی ہوگا، ہرس طمع والا ہوگا، وہ زکات بھی نہیں نکالتے۔ اسی طرح اب یہ جو قربانی کا موقع آ رہا ہے، اس پر بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ جو بندہ صاحب نصاب ہو جائے، امیروں کی لسٹ میں آ جائے۔ اب اس وقت جو صورتحال ہے موجودہ، جس شخص کے پاس ہے کوئی 1,35,000 کے لگ بھگ نیچے اوپر، یہ چاندی کے حساب سے اگر اتنی رقم قرضے سے ہٹ کر، قرضہ قرضہ دینے کے بعد اگر ذاتی اتنی رقم موجود ہوگی تو اس بندے پر قربانی واجب ہو جائے گی، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، مسلمان ہے، بالغ ہیں، بڑے ہیں، مسلمان مرد عورت، اتنی اماؤنٹ کا جو مالک ہوگا اس پر قربانی واجب ہوگی۔ نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ کسی بندے کے پاس ان 3 دنوں کے اندر 10، 11 اور 12 ذی الحج، سورج غروب ہونے سے پہلے ان 3 دنوں کے اندر اتنی اماؤنٹ آ جاتی ہے کہ وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے، تو اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہوگی، نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ یہ ایک مسئلہ۔ اب اس کے پیچھے بھی ایک بڑا فلسفہ چلتا ہے، یہ واقعہ آپ سارے بھائی سنتے رہتے ہیں سالوں سال سے، کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یہ سنت ہے جو اللہ پاک نے جاری فرمائی ہوئی ہے۔ طریقہ انہوں نے شروع کیا تھا بیٹے والا، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذبح کرنے کا واقعہ پیش آیا، لیکن اس کو رکھ دیا گیا مسلمانوں کے اندر ہمیشہ کے لیے۔ ان کی جگہ پر مینڈا چونکہ ذبح ہو گیا تھا، اللہ پاک نے فرمایا تھا اب یہی طریقہ سارے مسلمانوں میں رائج رہے گا۔ ہمارے پیارے نبی کریم علیہ السلام سے سوال ہوا کہ یہ قربانی کیا ہے، یہ کیوں کرنی ہوتی ہے، اس کا مطلب مقصد کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ پاک نے تمہارے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اور طریقے کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھنا ہے۔ ایک صحابہ نے عرض کی حضور ان کا طریقہ تو ہم کر لیں گے، لیکن اس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا کہ تم نے جانور جو ذبح کیا ہے اس کے ہر بال کے بدلے اللہ پاک نیکی عطا فرمائے گا، ہر بال کے بدلے، اور یہ تو دنیا میں نیکی مل گئی۔ تو فرمایا کہ اس کا جو آخرت میں اجر ملنے والا ہے تمہیں، قبر اور حشر جو آخرت کی منازل ہے، فرمایا وہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک جب تم دنیا میں ذبح کرو گے، دنیا میں اس وقت تمہارے دل کی کیفیت پر اپنی نظر رحمت فرمائے گا۔ جب جانور ذبح ہو رہے ہیں، حصہ ڈال رہے ہیں، دل پر اللہ پاک نظر رحمت فرماتا ہے کہ اس بندے کی دل کی کیفیت کیا ہے، یہ والا کام خوشی سے کر رہا ہے، میری رضا کے لیے کر رہا ہے، یا دل کی کیفیت یہ ہے کہ میں آس پاس والوں کو دکھلانا چاہتا ہوں۔ یہ ہر بندہ اپنی اپنی سوچ، اپنا دماغ، اپنی نیت وہ جانتا ہے۔ تو اللہ پاک جس وقت آپ حصہ ڈالتے ہیں یا جانور خریدتے ہیں، چھری پھر رہی ہوتی ہے، اس وقت فرمایا کہ اللہ پاک ہر بندے کی جو نیت ہے اس کو پرکھنے کے لیے ہر بندے کے دل پر نظر رحمت ڈالتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے۔ تو فرمایا جس کی نیت اللہ پاک کی رضا ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے یہ حکم دیا بس میں کر رہا ہوں، جس کی نیت یہ ہوگی اس کے لیے فرمایا کہ پل صراط سے اللہ تعالیٰ آنکھ جھپکنے کی مقدار میں اس کو پل پار کروا دے گا، اتنا لگے گا، اتنا۔ سارے ذرا ایسے کرو، ایسے کرو، تھی بڑی دیر نہ تیز گیتا ہے، یہ تو آپ نے ایسے کیا، ایسے، یہ بڑی دیر ہے، یہ اب بات کرتے کرتے میں کتنی بات جھپک گیا ہوں۔ ایسے فرمایا کہ جس کی نیت صحیح ہو، اللہ پاک کی رضا، مال دے رہا ہے نا، مال دے رہا ہے اللہ پاک کی رضا کے لیے، مال لگا رہا ہے،
کئی تو ایسے افراد ہوتے ہیں وہ جانور اسپیشلی پالتے ہیں، خوبصورت کھلاتے پلاتے چنگا جوان جانور خوبصورت بنا کے کہتے ہیں دینا اللہ پاک کی رضا کے لیے۔ کئی لوگ آ جاتے ہیں کہتے ہیں 5 لاکھ کا سانو دے دے، 10 لاکھ کا دے دے، کہ ایسے بھی ہم 30 لاکھ روپے کا ریٹ لگا دیتے ہیں۔ یہ خبروں میں باتیں آتی، وہ کہتے ہیں نا بھائی یہ میں نے خود کرنا ہے اور اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنا ہے، دکھلاوا کسی کو کیا کرنا ہے؟ لاکھوں مل رہے ہیں، 30 لاکھ ان سے لیں، 25,000 کا حصہ ڈال لیں، قربانی تو پھر بھی ہو جائے، تو اتنے بڑی اماؤنٹ کما بھی سکتا ہے وہ بندہ، لیکن کہتا ہے نہیں میں اللہ پاک کی رضا کے لیے جانور کروں گا۔ اور یہ آپ نے ترغیب دی ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو نا وہ اللہ پاک کے لیے پسند کرو، سونا سے سونا، خوبصورت سے خوبصورت، اچھا سے اچھا جانور اللہ پاک کے لیے جب پیش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی دلوں کے حالت کو دیکھ کر اللہ پاک دنیا میں بھی آخرت میں بڑی کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ یہ ایک آیا مبارکہ سن لیجیے، اللہ پاک نے بالکل اس چیز کا ذکر فرمایا ہے، یہ ہے سورہ الحج، آیت کا نمبر ہے 37۔ فرمایا لن ینال اللہ، جانور ذبح ہوا، کھال اتر گئی، کھال کہاں چلی گئی؟ مدرسے والوں کو، گوشت کے ٹکڑے بنے، کچھ گوشت خود کھا گئے، کچھ گوشت کا حصہ غریبوں کو دے دیا، کچھ گوشت کا حصہ رشتہ داروں کو دے دیا، گوشت تو سارا یہاں چلا گیا، خون بہہ گیا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں کیا پہنچا؟ اللہ پاک نے کیا دیکھا؟ اللہ پاک کو کیا ملا؟ سنیے، فرمایا لن ینال اللہ لحومھا، تمہارے جانوروں کے گوشت اللہ پاک فرماتے ہیں میرے پاس نہیں پہنچتے، ولا دماؤھا، اور نہ ہی ان کے خون میرے پاس پہنچتے ہیں، تو پھر مولا تیرے پاس کیا پہنچتا ہے؟ فرمایا ولکن ینالہ التقوی منکم، تم میں سے ہر بندے کے دل کا تقوی فرمایا میرے پاس پہنچتا ہے، دل میں کیا لے کر وہ ذبح کر رہے ہو وہ میرے پاس پہنچتا ہے۔ تو جس بندے کو یہ چیز نصیب ہو گئی نا جی، تقوی نصیب ہو گیا، وہ شخص سمجھ جائے کہ واقعی ہی اللہ پاک نے اس کو بڑی کامیابی عطا فرما دی ہوئی ہے۔ میں نے یہ درس تھوڑا سا دیا اس لیے کہ ابھی چند دنوں میں لوگ پاس شروع کر دیں گے، ہو چکی، بلکہ رات کو مجھے ایک بندے نے میسج بھیجا، وہ کوئی کہہ رہی ہے کہ اتنی قربانیاں دینے کی بجائے اتنی غریبوں کی شادیاں کروا دو۔ یہ ہر سال میسج چلتا ہے، وہ کہیں پروانہ کسی نے بنا دیا ہوا، جب بھی یہ دن آتے ہیں نا تو وہ پھر کوئی نہ کوئی چلا دیتا ہے، اتنی قربانیاں کرنی ہے تو وہاں غریبوں کی شادی کروا دو۔ میں نے اس کو اتنا آگے سے بھیجا، میں کہ ہمارے ہاں جو حصے ڈال رہے ہیں نا وہ 25,000 کا ایک حصہ ہے، تو آپ شادی کو لے آؤ اسلام کے مطابق، میں خود اپنے پلے سے پہلے دن 4 شادیاں میں کروا دوں گا، لاؤ۔ وہ کہنے لگا جی 1,04,000 کیویں ہون گیا؟ میں 1,04,000 انج ہون گیا کہ 10,000 حکمار رکھو۔ کہاں یہ لکھا ہے کہ جناب یہ جو ولیمہ کرتے ہیں 300 400 بندے کا یہ کرنا ہے، یا جو جہیز دیتے ہیں یہ لاکھوں کا یہ جہیز دینا ہے؟ کون سے دین اور اسلام نے یہ کہا کہ یہ لازمی دینا ہے؟ ہماری شریعت دیکھ لو، جہیز میں تو اتنا مال ہی کوئی نہیں ہے، وہاں تو صرف ایک سرانہ ہے، ایک کٹورا ہے پانی پینے کے لیے، 2 گلاس ہے، نیچے بچھانے کے لیے 2 چادریں ہیں، بس لاؤ۔ میں نے کہا میں آپ کو پہلے دن اپنے پلے سے 4 بچوں کی شادی کرواتا ہوں، شرط یہ ہے کہ اسلام کے مطابق کروں۔ تو کہنے لگے لوگ اگلے نہیں منن گے، یہ میرے ساتھ میسج میں بات ہوئی ہوگی، میں اگلے نہیں منن گے، پھر جڑا کام ایسے کر رہے ہیں قربانی ہو تو کرن دے۔ یہ اس موقع پر ایسے میسج چلتے ہیں، اور دیکھیے گا اللہ پاک کا نظام کیسا ہے۔ قربانی میں چین سے چین جڑی ہوتی ہے، جانور پالا کسی غریب بندے نے، وہ دور دراز ایریے کسی گاؤں کا رہنے والا بندہ ہوگا، وہ 2 سال سے جانور کو پال رہا ہے، دن رات محنت کر رہا ہے، اس پر چارہ ڈال رہا ہے وغیرہ وغیرہ سب دھیان کر رہا ہے، اس کا خرچ ہو رہا ہے، مال پیسہ خرچ ہو رہا ہے، وہ جانور کو اٹھائے گا منڈیوں میں لائے گا، یہاں آ کر آپ ہم جو ادھر رہنے والے جو جانور نہیں پالتے وہ جائیں گے اپنے پیسے سے اس کا جانور خریدیں گے، وہ اب جب پیسے لے کے واپس جائے گا اس غریب کی شادی بچی کی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر اس کا جانور نہ بکا تو بیچارہ روتا ہوا جائے گا واپس، اس کی شادی ہوگی، اس کے ہزاروں کام اس پیسے پر رکے ہوئے ہوں گے اس بندے کے۔ پھر جب آپ نے جانور لینا ہے، جانور لے کر آپ آئیں گے، منڈی میں دیکھ لیں، منڈی میں جو ٹینٹ لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ کوئی سیٹ ہوگا یہاں کا رہنے والا جس نے منڈی میں ٹینٹ لگوائے ہوئے ہوگے، ٹھیکہ لیا ہوگا کچھ نہ کچھ، وہ بھی تو غریب آدمی بیچارہ، کچھ اس کو پیسے مل رہے ہوں گے، منڈیوں میں وہ رسے بیچنے والے پھر رہے ہوتے ہیں، گاڑیاں بیچنے والے پھر رہے ہوتے ہیں، قلعے کئیوں نے بنا کر جا کر وہاں رکھے ہو، یہ سارے غریب بندے، تھوڑا تھوڑا پیسہ ان کو جائے گا، ان کا فائدہ ہو جائے گا۔
پھر آپ وہاں سے جب خریدیں گے جانور، اس کو ڈالیں گے ڈالے کے اندر اپنے گھر تک پہنچانے کے لیے، تو ڈالا چلانے والا ڈرائیور جو ہے وہ کوئی کمائی کرنے والا غریب آدمی ہوگا، اس کا فائدہ ہو جائے گا کچھ نہ کچھ۔ پھر جب یہاں لے کر آئیں گے، یہاں جو چارہ ڈالنے چارے کے لیے وہ مشینیں لگا کے بیٹھے ہوئے، ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا، وہ بیچارے غریب آدمی، ان کو کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ پھر ان دنوں میں جو یہ کسائی ہوتے ہیں، کسائی اسپیشلی جو آتے ہیں کام کاج کرنے کے لیے، ان کو دیہڑیاں ملیں گی، ان کو کچھ فائدہ ہوگا، ہے کہ نہیں؟ ایسے جی، ایسے ہی ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے گا بیچاروں کسائیوں کو۔ کسائیوں نے کئی دفعہ ساتھ مزدور بھی لگائے ہوتے ہیں بیچارے دیہڑی دار، وہ 2-4 دن عید کے دنوں میں 2-4 10-10 ہزار کما کے ہو جائیں گے، چلو ان کے بچے خوش ہو جائیں گے۔ پھر جب اترے گی اس کا گوشت بنے گا، ذبح ہو گیا جی، ذبح کر کے جب گوشت باندھیں گے تو گوشت سارا ہم تو کھاتے نہیں ہیں، غریبوں میں چلا جاتا ہے کئیوں میں، غریبوں کے یہاں بھی فائدہ۔ پھر اس کی جب کھال اترے گی تو کھال آ جائے گی میرے پاس، یہاں کی سکیم کی کھال، وہ کہاں آئے گی؟ میرے پاس مدرسے میں، وہ کھال بیچیں گے ہم لوگ، اس کھال سے جو اماؤنٹ آئے گی اس سے 1 سال، آدھا سال، 3 مہینے، 4 مہینے ہمارے اساتذہ کی یا پھر کہیں نہ کہیں ادھر ادھر جو بچے ہیں ان کے کھانے کا کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت راشن نکل آئے گا، وہ پڑھیں گے تو وہاں دین پھیلے گا، قرآن پاک حفظ کریں گے، یہاں آ کر مسئلے سنائیں گے، دنیا کے اندر جگہ جگہ جا کر تعلیم تربیت ہوگی۔ ایک قربانی کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہاں تک اللہ پاک نے کائنات کا معاشرے کا سسٹم جوڑا ہوا۔ جو یہ کہہ دیتا ہے کہ قربانی کرنا تو چنگا ہے کہ بچی کی شادی کروا دی، اسے کہیں کہ آؤ ذرا دیکھو، جو قربانی کر رہا ہوگا نا بندہ، یہی بندہ عام دنوں میں بچیوں کی شادی نہیں کروا رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ حصہ لازمی ڈال رہا ہوتا ہے، تھوڑا ادھر دے دیا، تھوڑا ادھر دے دیا، جب قربانی کا موقع آئے گا چلو کہیں گے قربانی بھی ادا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو قربانی کرتا ہے وہ بچیوں کی شادی نہیں کرواتا، میں کئیوں کو جانتا ہوں ایسے افراد ہیں، قربانی بھی کریں گے، زکاتیں بھی دیتے ہیں رمضان میں، محفل بھی کرواتے ہیں، لیکن جب یہ موقع آتا ہے بچیوں کی شادی کا تو اس وقت بچیوں کی شادی بھی کروا دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی پورے خاندان ایسے میں نے دیکھے، بچیاں ساری کی ساری اپنے ذمہ لے لیتے ہیں کہ ساری بچی کو جو بھی خرچہ آئے گا میں اٹھاؤں گا۔ یہ اعتراض بلا وجہ لوگوں نے گھڑ لیا ہوا اپنے پاس سے، اس کی کوئی معاشرے کے اندر گنجائش نہیں، اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ اور ہمارے آقا پاک علیہ السلام نے اتنا بڑا فرمان جاری کیا، فرمایا جس شخص کو اللہ پاک نے صاحب نصاب بنایا، صاحب وسعت ہے، قربانی کرنے کے قابل ہے، اور اس کے باوجود وہ نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ پاک کا نبی یہ فرما رہا ہوں کہ ایسا شخص ہماری عیدگاہ میں ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے بھی شامل نہ، دور ہو جائے ہم سے وہ۔ اور میں اللہ پاک کا نبی جب قربانی کر رہا ہوں تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ رحمت والے لوگ آ گئے جو کہتے ہیں کہ جناب بچیوں کی تو شادی کروا دو اور قربانی کو رہنے دو؟ نہ، قربانی بھی کریں، شادیاں بھی کروائیں، جو اللہ پاک نے رکھا ہے اس کو پیچھے نہ ہٹائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو احسن انداز میں یہ قربانی کے معاملات حسن تقوی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔